الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ولایت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے دوستی ہو گئی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے دوستی ہو گئی۔ فرمایا کہ ولایت کی پہچان یہ ہے کہ دوام اطاعت میں دوام ہو، جو نیکی شروع کی ہے اس میں تسلسل ہو، دوام اطاعت اور کثرت ذکر ہو، کثرت ذکر ہو، یعنی اللہ کی ہر وقت یاد رہے، شکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اذکار کے ذریعے ہر وقت اللہ یاد رہے، تو اطاعت میں دوام ہو مسلسل، اور اللہ کی یاد مسلسل رہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ سے تعلق ہو گیا ہے۔ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا پھر چھوڑ دیا، کمزوری ہے ہماری۔ جن نوافل کی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، پھر اللہ اس پہ مسلسل توفیق دے دے تو یہ سمجھو اللہ نے قریب کر لیا۔ تسلسل اور اللہ کی یاد ہر حال میں رہے، کبھی شکر میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کبھی دعا میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کبھی اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی بڑائی کر کے، اللہ کی خوبیاں بیان کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد میں ہے، تو اللہ کی یاد کثرت سے رہے اور دوام اطاعت ہو، تو یہ اللہ سے قرب کی علامت ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ فرمایا خوشگوار دنیا دین ہی کے ساتھ میسر ہو سکتی ہے، مسلمانوں کو تو شریعت سے الگ ہو کر دنیاوی ترقی نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا مسلمانوں کو تو خوشگوار دنیا دین ہی کے ساتھ میسر ہو سکتی ہے، شریعت سے الگ ہو کر دنیاوی ترقی نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اسلام کا ایک حسن یہ ہے کہ اس کو اپنی اشاعت کے لیے نہ زر کی ضرورت ہے نہ زور کی، اسے تو اخلاص کی ضرورت ہے۔ نہ زیادہ زر کی ضرورت ہے نہ زیادہ زور کی ضرورت ہے، اسے تو خالص اخلاص کی ضرورت ہے۔ جس قدر اخلاص ہوگا پھر تھوڑے زر سے بھی بہت برکت ہوگی، تھوڑے زور میں بھی بڑی قوت ہوگی، جس قدر اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا۔ فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کے فیصلے، اس کی بات، اس میں دانش مندی نہیں رہتی، خیر کے فیصلے نہیں کرتا، اس کی عقل کے اندر بھی خیر باقی نہیں رہتی۔ فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اپنی آدمی کو اپنی خرابی کا پتہ بھی نہ چلے، وہ بھی احمق اور سمجھے بڑا ہوشیار ہوں، وہ بھی احمق اور بڑا ہوشیار ہوں، بڑا سمجھدار، جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا ہے، کیسے میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، بڑا ہوشیار۔ تو اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ ہے بھی کوتاہ نظر، سمجھ بوجھ سے آری، لیکن اپن کو سمجھے بھی باکمال، تو اور بڑی جہالت اور بڑی حماقت۔
فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گوہ تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دینداری کی برکت سے اگرچہ اسے زیادہ تجربہ نہ ہو دنیا کا، لیکن اس کی بات میں بڑی سلامتی ہوتی، اس کی گفتگو میں، اس کے فیصلوں میں بڑی سلامتی ہوتی۔ یہ دینداری کی برکت ہوتی، یہ دینداری کی برکت ہوتی۔ تو فرمایا دینداری کی برکت سے آدمی کی دنیاوی فیصلوں میں بھی بڑی سلامتی ہوتی، حالانکہ وہ اس معاملات میں اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، اور اس معاملات میں اس نے اتنی زندگی بھی نہیں گزاری، لیکن دین کی برکت سے اللہ اس کی سمجھ بڑھا دیتے، عقل میں روشنی نصیب فرما دیتے۔ فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی، اور جو شخص دیندار ہوتا ہے کوہ تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہو جاتی ہے۔ حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے، حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے، برخلاف اس کے کہ حرام روزی سے آدمی کا فہم مسخ ہو جاتا، حرام روزی سے آدمی کا فہم مسخ ہو جاتا۔ آگے ہو جاتا، تھوڑا سا آگے ہو جاتا۔ تو حلال روزی کے اندر بھی فرمایا حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے کہ اللہ اس کی رائے میں، اس کے فیصلوں میں سلامتی پیدا کر دیتے ہیں، اور لقمہ حرام میں یہ اثر ہے کہ آدمی کا فہم مسخ ہو جاتا، عجیب فیصلے کرتا، عجیب زندگی کے فیصلے کرتا، حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ عجیب فیصلے کرتا ہے، اور عجیب و غریب زندگی فیصلے کر کے اپنے آپ کو پھر بھی کہتا بڑا سمجھدار۔ تو دین بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، بڑی نعمت ہے۔ مسلمان کی دنیا بھی اسی سے بنتی ہے بھائی، آخرت تو بنتی ہے، دنیا بھی اسی سے بنتی ہے۔ عزت بڑھنا، فرما اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ خطا نہ کرنا یہ تو فرشتوں کی شان ہے، خطا ہو جانا اور پھر اپنی خطا کا اعتراف کرنا یہ آدم اور آدم کی اولاد کا شیوا ہے۔ خطا ہو جائے گی میرے عزیزو، اعتراف کرو اللہ کے سامنے بھی، کسی بندے کے حق میں ہوا اس سے بھی معافی مانگ لو، غلطی ہو گئی، ہڑ دھرمی اچھی نہیں ہے، ہڑ دھرمی اچھی نہیں، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، اے اللہ غلطی ہو گئی، مخلوق کے معاملے میں ہو گئی، معاف کر دے، معافی مانگ لو۔ فرمایا اس سے اللہ کے ہاں بھی عزت بڑھتی ہے، مخلوق کے ہاں بھی عزت بڑھتی ہے، لیکن یہ اندر کا نفس کہتا ہے، شیطان کہتا تیری غلطیوں کا پتہ چل جائے گا، تیری عزت گر جائے گی، چھپا کے رکھ نہ میرے عزیزو، 1000 پردوں میں گناہ کرے گا اس کی نحوست اس کی زندگی میں آئے گی، خلوتوں میں اللہ اور اللہ کی مخلوق میں خیانت کرے گا، جلوت کے اندر رسوا ہو جائے گا، آج نہیں تو کل۔ لیکن اپنا خطا کا اعتراف کر دینا یہ باعث عزت ہے، یہ عزت کا سامان، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں بھی عزت ہوگی، مخلوق کے ہاں بھی عزت ہوگی جب دل سے اپنی خطا کا اعتراف کیا، جب دل سے اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ فرمایا بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے، فرمایا بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی عزت ہے۔ بزرگ کی شان کمال یہ ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے،
کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ فرمایا بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی عزت ہے، اور بزرگ کی شان کمال یہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے من کی آنکھیں نصیب فرما دے تو اپنی اتنے عیب نظر آئیں گے کہ مجال ہے کوئی اس کی نظروں میں اور حقیر اس کو اپنی ذات سے زیادہ ہو۔ خیر خواہی ضرور دوسرے کے بارے میں کرے گا، ہمدردی ضرور ہوگی، لیکن حقیر نہیں سمجھے گا۔ وہ اپنے آپ کو اتنا ہی کوتاہ سمجھ رہا ہے تو کسی کو کیا حقیر جانے۔ تو فرمایا بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی عزت ہے۔ بزرگ کی شان کمال یہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ حضرت حکیم الامت کے ملفوظات کے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب ایک زمانے میں 10 روپے ماہانہ تنخواہ تھی، کتابیں تصحیح کرنے کا کام تھا۔ بزرگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کے کپڑے بھی دیکھ کر کوئی ان کو عالم یا مولوی نہیں سمجھتا تھا۔ اب تو شان ہی کچھ اور ہے، یعنی ہمارے بڑوں کی سادگی، ہمارے بڑوں کی قناعت، ہمارے بڑوں کی سادگی، ہمارے بڑوں کی قناعت ایسی تھی لگتا ہی نہیں تھا کچھ ہے۔ ہاں ایسے اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا، کوئی نمایاں چیز نہیں کرتے جس سے ان کی شان کا پتہ لگے، جس سے ان کی شان کا پتہ لگے۔ آپ ایک مرتبہ اسٹیشن پر تھانہ بھون کے کسی کام میں گئے تھے، وہاں کوئی بڑے آدمی گاڑی سے اترے، کوئی کلی موجود نہیں تھا۔ مولانا کو دیکھ کر کوئی معمولی آدمی خیال کی، آواز دی ادھر آؤ سامان اٹھاؤ۔ اتنے بڑے آدمی تھے حضرت نوفی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں لاکھوں علماء سبحان اللہ ان سے فیض حاصل کیا، سادگی اتنی، اور اپنے آپ کو مٹایا۔ اسٹیشن پہ گیا تو ایک آدمی آؤ بھائی سامان اٹھا لو، دیکھ کر کوئی نمایاں چیز تو تھی نہیں، دیکھ کوئی شان تو بنائی ہوئی نہیں تھی، تو خیال آواز دی ادھر آؤ سامان اٹھاؤ۔ آپ نے سر پر سامان اٹھا لیا اور ساتھ ساتھ شہر کی طرف چلے۔ بستی میں داخل ہوئی تو لوگوں نے آپ کو جانتے تھے، تعظیم کی، دریافت کرنے پر قصہ معلوم ہوا تو اس نے معافی مانگی۔ اس رنگ کے یہ بزرگ تھے۔ اچھا یہ ان کا ظاہر تھا، اور سچ یہ ہے کہ یہ اپنے باطن میں بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسے لوگ دوسروں کو کیا حقیر سمجھیں گے؟ دوسروں کیا حقیر؟ تو میرے عزیزو بڑوں کے نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت اسی میں ہے۔ کوئی اپنی نمایاں وہ بھی نہیں، ہم تو تھوڑا سا کچھ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی چاہتا ہے کوئی ہماری عزت کرے، اور اگر اپنی شان کے مطابق کوئی معاملہ نہ کرے تو یار اس نے خیال نہیں کیا، اس نے عزت نہیں دی، اس نے ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں بلایا نہیں، ہمیں توجہ نہیں دی۔ تو اپنے خیال میں اپنی ایک تصویر، اپنی ایک شان کا تصور باندھ لیتے ہیں، اور جب اس شان سے انہیں کچھ نہیں ملتا تو بس شکوے ہی شکوے ہیں، شکایت ہی شکایت ہے، شکوے ہی شکوے ہیں، شکایت ہی شکایت۔ تو ہر آدمی ہم میں سے تو ایک شان بنا لیتا ہے اپنے دل میں، اپنا تصور قائم کر لیتا ہے کہ اس شان سے ہوں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ان بزرگوں کی کچھ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ حفاظت دین کی اسی میں ہے، حفاظت دین میں اسی میں ہے، نجات اسی میں، اپنے آپ کو مٹانا، اپنی سادگی، اور دوسروں کو کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے۔
پہلے بھی جہالت تھی، اب بھی جہالت ہے۔ فرق یہ کہ پہلے جہل مرکب تھے، اب جہل بسیط ہو گئے۔ فرمایا تم کبھی کسی الجھن میں مت پڑو، جہاں الجھن دیکھو ایک دم اس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ انسان ہے، نفس ہے، نفسانیت آ ہی جاتی ہے، یکسوئی قابل قدر چیز ہے۔ ان قصوں جھگڑوں سے ایک بہت بڑی چیز برباد ہو جاتی ہے جس کی ہمیشہ اہل اللہ اور حامیان حق سلف صالحین نے حفاظت کی ہے، وہ یکسوئی ہے۔ ہر کام میں مقصود صرف رضائے حق اور قرب حق پیش نظر رہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، یکسو ہو جاؤ اور اللہ کی رضا مقصود ہو، بس الجھنے کی ضرورت نہیں، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، جھگڑوں کی ضرورت نہیں۔ کوئی الجھتا ہے آپ یکسو ہو جائے۔ فرمایا کام، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، غیر اختیاری کاموں کے پیچھے پڑنے سے وقت خراب ہو جاتا اور کام نہیں ہوتا۔ ہو بھی کیسے؟ وہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔ فرمایا روپے کی ذات سے حد ہونا یہ مرض ہے، پیسوں سے مزہ آنا یہ ایک بیماری ہے، پیسوں سے مزہ آنا یہ ایک بیماری ہے۔ آئے فرق نہ پڑے، جائے فرق نہ پڑے، سبحان اللہ، کیا مبارک مزاج ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ آئے جائے تو مایوس نہ ہو، آئے تو اترائے نہیں، نہ آنے پر اس کی طبیعت پہ کوئی اثر پڑا، نہ جانے پر اس کی طبیعت پہ اثر پڑا، استعمال کے لیے ایک چیز تھی، آئی چلی گئی، سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا مضر نہیں ہے، یہ دولت مضر نہیں ہے، یہ نقصان دہ۔ لیکن ہمارے ہاں جس دن کاروبار اچھا ہو، سونا اچھا بک جائے، ہیرا اچھا بک جائے، دھاگا اچھا بک جائے، کپڑے اچھے بک جائے، اس دن ہماری نمازوں میں بھی بڑا خوشی ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے نماز میں بھی۔ اور جس دن یہ نہیں ہوتا میرے عزیزوں، نماز میں بھی مزہ نہیں رہتا۔ تو ایسا دنیا سے تعلق ہے ہمارا، تو ایسا تعلق ہے۔ تو اللہ ہمیں بھائی اپنا تعلق نصیب فرما دے، دنیا کی محبت نکال دے، نہ اس کے آنے میں زیادہ اترانے کی ضرورت ہے، نہ جانے میں زیادہ افسوس کرنی ہے۔ کیا کون لے کر گیا، کون کتنا لے کر گیا ہے، اور کیا پتا کل چلے جائیں ہم لوگ، تو کہاں جائے گی دنیا، کیا پتا پرسوں چلے جائیں، کیا پتا زندگی کتنے دن باقی ہیں بھائی، کون کتنا لے کے جائے گا۔ تو یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ آدمی اس پہ کہے کیا بات ہے، کچھ نہیں۔ تصور کیا کرو ذرا قبر کی تنہائی، تصور کیا کرو، لوگ تمہیں چھوڑ کے آئیں گے، ہمیں چھوڑ کے آئیں گے، اور اوپر پتھر رکھ کے بند کر دیں گے، اکیلا پڑا ہوگا، بتاؤ کیا کام آئے گا، کتنا پیسہ، کتنی دولت، کیا کام آئے گا، تنہا، اکیلا، اندھیرا، تنہائی، تاریکی، کیا کام آئے گا۔ سوچو اس رات، اس اندھیرے کے لیے کیا کیا ہے، کتنا چراغ جلایا ہے، کتنی روشنی اکٹھی کی ہے، کتنا سرمایہ اکٹھا کیا ہے۔ کیا ہم روز اپنے لوگوں کو وہاں دفن کر کے نہیں آ رہا ہے، قبر میں نہیں چھوڑ کے آ رہا ہے، کتنے لوگوں کو تنہا چھوڑ کے آ جاتے ہو نا، بس ختم۔ تو وہاں زندگی ہے نا بھائی، ایک زندگی ہے، زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو اس کو بھی سوچا کریں، اس کو سوچا کریں، جو وہاں چیز کام آنے والی ہے اس کو سوچا کریں، اس کا تصور رکھا کریں اپنی زندگی میں کہ وہاں کیا لے کے جاؤ گے۔ فرمایا دین اور دنیا کے ثمرے کا فرق، فرمایا دین میں محنت کم ہے، ثمرہ زیادہ ہے، برخلاف اس کے دنیا میں محنت زیادہ، ثمرہ کم۔ سبحان اللہ، دین میں محنت کم، اجر زیادہ، دنیا میں محنت کم، نتیجہ تھوڑا۔ دین میں محنت کم، اجر زیادہ، دنیا میں محنت زیادہ، ثمرہ کم۔
فرمایا اہل تاریخ کے نزدیک آدم سے لے کر اس وقت تک 7000 سال ہو گئے ہیں۔ بس یہ دیکھا جائے کہ جس حالت میں بھی اس کی زندگی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اس میں دین کا ضرر اور نقصان تو نہیں، اگر نہیں تو پھر وہ خیر ہے۔ وہ جس حالت میں دین میں ہے، جو کام کر رہا ہے، دنیا کے جس کام میں مشغول ہے، یہ ضرور دیکھ لیا کرے کہ اس میں دین کا نقصان تو نہیں، اس کو احتیاط سے کرے۔ جو کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو فیصلہ کرنے لگا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے، ہاں، اس میں یہ دیکھ لے اس میں دین کا نقصان تو نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر خیر ہے، اگر ہے تو میرے عزیزو اسے چھوڑ دے۔ اس میں اس کے لیے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اس میں اگر اس میں دین کا نقصان ہو رہا ہے نا، تو اس میں نہ اس کا دنیا، چاہے اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کی عقل کہہ رہی ہے، اسے ارد گرد کا ماحول سمجھا رہا ہے، بڑا نفع ہے، بڑا فائدہ ہے اس میں، لیکن احتیاط، اگر اس میں دین کا نقصان ہے تو اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے، اس میں اس کا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت تو ہے، دنیا کا بھی نقصان، تو ایسی چیز کو فوراً چھوڑ، ایسی چیز کو اختیار نہ کریں۔ فرمایا عافیت کے دو گر ہیں، ایک یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو اپنا مقصود بناؤ اور بلا وجہ کسی کے معاملے میں نہ پڑو، بلا وجہ کسی کے معاملے میں نہ پڑو، کیا ضرورت نہیں۔ فرمایا نئی تعلیم نے آزادی رائے کا خوبصورت عنوان دے کر ہمارے جس متاع گرہ کا پر پہلی ضرب لگائی، وہ اسلاف کی عظمت اور ان پر اعتماد ہے۔ فرمایا آزادی رائے کے اس فتنے نے، آزادی رائے کے اس خوبصورت عنوان نے، جس نے ہماری سب سے قیمتی سامان پر ضرب لگائی ہے، وہ کیا کہ ہمارے دلوں سے اپنے اکابر کی عظمت اور ان کا اعتماد نکال دی۔ خود رائی، آزادی رائے، عنوان بڑا اچھا ہے، لیکن اس فتنے سے سب سے بڑا نقصان جو ہماری سب سے قیمتی متاع تھی، اپنے بڑوں پر اعتماد، اپنے اسلاف پر اعتماد، ان کی عظمت، وہ نکل چکی، جس کے نتیجے میں دین کے وہ مسلمات، اجتماعی مسائل، وہ بھی شک کے کھلونے بن گئے، ان کے اندر بھی شک میں مبتلا ہو گئی نئی نسل۔ ہم ریسرچ اور تحقیق کے نام پر ان بزرگوں کا اعتماد کھو کر شکوک اور ابہام کے راہوں میں بھٹکنے لگے۔ جن مسائل میں اسلاف امت کا خود اختلاف ہے، ان میں آپ جس کو علم و تقوی کی روح سے زیادہ افضل سمجھیں، اس کے قول و عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی اس مختلف رائے رکھنے والے بزرگوں کی شان سے ادنا بے ادبی بھی بدبختی کی علامت ہے۔ پھر بھی ان بزرگوں کی شان میں ادنا بے ادبی بھی بدبختی کی علامت ہے۔ تو آج اس آزادی رائے نے آدمی کے دل سے اپنے اسلاف کی عظمت، اعتماد ختم کر، حالانکہ یہ ایسا قیمتی سرمایہ تھا کہ جس سے آدمی آسانی سے دین پہ چل سکتا، لیکن اب ہر چیز میں شک ہونے لگا۔ ہاں، فرمایا جن بزرگوں میں رائے میں اختلاف بھی ہے، تب بھی جس کے علم اور تقوی کی روح سے آپ جس کو افضل سمجھیں، آپ اس کے قول و عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی اس مختلف رائے رکھنے والے بزرگوں کی شان میں ادنے سے ادنا بے ادبی بھی بدبختی کی علامت ہے، کسی کی بے ادبی۔
اللہ رب العزت میں ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، دین کی اللہ میں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ میرے عزیزو، یہ مسلسل محنت ہے دین پہ چلنے کی، مسلسل محنت۔ ایک تو اس کے لیے میرے عزیزو ہمت کے ساتھ اچھی صحبت، جس صحبت میں بیٹھنے سے دین کا شوق بڑھے، یہ اس کی دین پہ چلنے کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں جن سے تعلق ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہو، یہ صحبت اسی نسبت سے کہ میرے دین کا شوق بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے، یہ صحبت، یہ خوبصورت مجالسیں دین پہ چلنے کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کی طرف رجوع، اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد رکھنا۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو، ہمت اور مجاہدے کے ساتھ جو نیکیاں شروع کر رکھی ہیں ان کو ہر حال میں کرنا، جو نوافل شروع کر رکھے ہیں، جو نفلی عبادتیں شروع کر رکھی ہیں، جو نیکیاں شروع کر رکھی ہیں، انہیں ہر حال میں پورا کرنا۔ اور یہ مسلسل مجاہدہ رہے گا، کبھی طبیعت نہیں چاہے گی، کبھی مزاج نہیں چل رہا ہوگا، کبھی سستی ہو رہی ہوگی، لیکن اگر یہ چیزیں مسلسل کرتے رہیں گے میرے عزیزو، پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا دین کے تقاضوں پہ آنا آسان اور دین کے تقاضوں کے خلاف چلنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آج ہے نا، آج دین کے تقاضوں پہ چلنا مشکل اور گناہوں پہ چلنا آسان۔ یہ تینوں چیزیں کرنے سے، مسلسل کرنے سے ایک وقت آتا ہے گناہ کا تقاضا کمزور ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیزیں مسلسل کرنے سے گناہوں کا تقاضا کمزور ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ختم ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن نیکیوں کا ذوق و شوق الحمدللہ پھر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔